وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ کسی خطبے میں میرا خیال 2 ہفتے پہلے شاید میں نے ایسے لوگوں کو جو ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں سور کے گوشت کا استعمال ہوتا ہے کہا تھا کہ ایک تو ایسی جگہوں پر کھانے کی احتیاط ہونی چاہیے اور دوسرے ایسے لوگ یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام تلاش کریں۔ اس پر ایک شخص نے مجھے لکھا کہ میں نے بعض ریسٹورنٹ لیے ہیں یا ایک ریسٹورنٹ لیا ہے، بہرحال اس کے مطابق کیونکہ اس علاقے میں اگر کھانوں میں سور و گوشت استعمال نہ کیا جائے تو پھر تو دکانداری نہیں چلے گی اور کاروبار نہیں چلے گا، اور مختلف صورتوں میں یہ چربی یا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے لکھا کہ میں اب تو یہ خرید بیٹھا ہوں، اتنا نقصان ہوگا اگر یہ کاروبار میں اس طرح نہ چلاؤں تو اس لیے اجازت دی جائے۔ تو جہاں تک اجازت کا سوال ہے وہ تو نہیں میں دے سکتا، باقی یہ بھی ان کا وہم ہے کہ کاروبار نہیں چلے گا، بکری نہیں ہوگی۔ اگر نہیں بھی ہوتی تو اس کاروبار کو بیچ کر کوئی اور کاروبار تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، نیک نیتی سے چھوڑیں گے تو کوئی اور کام، کوئی بہتر کام سامان پیدا فرما دے گا، اور کام میسر آ جائے گا۔ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد، بلکہ فتویٰ کہنا چاہیے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میرے خیال میں تو کوئی عذر نہیں ہوتا۔ امریکہ ایک مجلس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی امریکہ اور یورپ کی حیرت انگیز ایجادات کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ لکھنے والے لکھتے ہیں تو اسی میں یہ ذکر بھی آ گیا کہ دودھ اور شوربہ وغیرہ جو کہ ٹینوں میں بند ہو کر ولایت سے آتا ہے بہت ہی نفیس اور صاف ستھرا ہوتا ہے، اور ایک خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو بالکل ہاتھ سے نہیں چھوا جاتا، دودھ تک بھی بغیر مشین دوہا جاتا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ نصارہ اس وقت ایک قوم ہو گئی ہے جس نے دین کی حدود اور اس کے حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں رکھی، اور کثرت سے سور کا گوشت ان میں استعمال ہوتا ہے، اور جو ذبح کرتے ہیں اس پر بھی خدا کا نام ہرگز نہیں لیتے، بلکہ جھٹکے کی طرح جانوروں کے سر جیسا کہ سنا گیا ہے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شبہ پڑ سکتا ہے
کہ بسکٹ اور دودھ وغیرہ جو ان کے کارخانوں کے بنے ہوئے ہوں ان میں سور کی چربی اور سور کے دودھ کی آمیزش ہو۔ اس لیے ہمارے نزدیک ولایتی بسکٹ اور اس قسم کے دودھ اور شوربے وغیرہ استعمال کرنے بالکل خلاف توقع اور ناجائز ہیں۔ اس ضمن میں بتا دوں میں کہ یہاں ہر چیز پہ انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ لیتے وقت بعض دفعہ لوگ یا بسکٹ لیتے وقت لوگ احتیاط نہیں کرتے، یا جیم اور اس قسم کی چیزیں لیتے وقت احتیاط نہیں کرتے، حالانکہ اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں الکوہل ملی ہوئی ہے یا اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے یا اور کوئی چیز ملی ہوئی ہے۔ تو پڑھ کے لیا کریں، کیونکہ مجھے ایک تجربہ ہوا، بعض لوگ تحفے میں بعض دفعہ لے آتے ہیں اور میں نے پڑھا، میں تو بڑا احتیاط کرتا ہوں، پڑھا تو اس میں الکوہل ملا ہوا تھا۔ تو ہر احمدی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا اس لیے ہمارے نزدیک ولایتی بسکٹ اور اس قسم کے دودھ اور شوربے وغیرہ استعمال کرنے بالکل خلاف توقع اور ناجائز ہیں۔ جس حالت میں کہ سور کے پالنے اور کھانے کا عام رواج ان لوگوں میں ولایت میں ہے، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری اشیاء خوردنی جو کہ یہ لوگ تیار کر کے ارسال کرتے ہیں ان میں کوئی کا کوئی حصہ اس کا نہ ہوتا ہو۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ اس پر ابو سعید صاحب المعروف عرب صاحب تاجر برنج رنگون نے ایک واقعہ حضرت اقدس کی خدمت میں یوں عرض کیا کہ رنگون میں بسکٹ اور ڈبل روٹی بنانے کا ایک کارخانہ انگریزوں کا تھا۔ وہ ایک مسلمان تاجر نے قریباً 1.5 لاکھ کی خرید لیا۔ جب اس نے حساب و کتاب کی کتابوں کو پڑتال کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سور کی چربی بھی اس کارخانے میں خریدی جاتی رہی ہے۔ دریافت پر کارخانے والوں نے بتایا کہ ہم اسے بسکٹ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر یہ چیزیں لذیذ نہیں ہوتیں، اور ولایت میں بھی یہ چربی ان چیزوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اس واقعے کے سننے سے ناظرین کو معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کس قدر تقویٰ اور باریک بینی پر تھا۔ لیکن چونکہ ہم میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کا اکثر سفر کا اتفاق ہوا ہے، اور بعض بھائی افریقہ وغیرہ دور دراز امصار و بلاد میں اب تک موجود ہیں، مختلف شہروں میں موجود ہیں، جن کو اس قسم کے دودھ اور بسکٹ وغیرہ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے ان کو بھی مد نظر رکھ کر دوبارہ اس مسئلہ کی نسبت دریافت کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود سے دوبارہ پوچھا گیا۔ نیز اہل حنوط کے کھانے کی نسبت عرض کیا گیا کہ یہ لوگ بھی اشیاء کو بہت غلیظ رکھتے ہیں اور ان کی کڑھائیوں کو اکثر کتے چاٹ جاتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک نصارہ کا وہ طعام حلال ہے جس میں شبہ نہ ہو، یعنی عیسائیوں کا وہ کھانا حلال ہے جس میں شبہ نہ ہو، اور ازروع قرآن مجید وہ حرام نہ ہو، ورنہ اس کے یہی معنی ہوں گے کہ بعض اشیاء کو حرام جان کر گھر میں تو نہ کھایا، یہ سنیں کہ بعض اشیاء کو حرام جان کر گھر میں تو نہ کھایا مگر باہر نصارہ کے ہاتھ سے کھا لیا۔ اور نصارہ پر ہی کیا منحصر ہے، اگر ایک مسلمان بھی مشکوک الحال ہو تو اس کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ مثلا ایک مسلمان دیوانہ ہے اور اسے حرام و حلال کی خبر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے طعام یا تیار کردہ چیزوں پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم گھر میں ولایتی بسکٹ نہیں استعمال کرنے دیتے بلکہ ہندوستان کی ہندو کمپنیوں کو منگوایا کرتے ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں ہر وقت یہ بات ڈالنے کی طاق میں لگا رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، فلاں کام کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، تم سور کھا تو نہیں سکتے اور یہ کھا تو نہیں رہے، یہ تو ایک کاروبار ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، جن کو کھلا رہے ہو ان کو تو یہ چیز پسند ہے، اس لیے چوری بھی نہیں ہے، دھوکہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات خوبصورت کر کے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر جب اس پر عمل شروع ہو جائے تو ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس میں پورے طور پر ملوث ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، وہی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز بھی نہیں رہتی، سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے پھر ایسی حالت میں انسان۔
اور پھر صرف دنیا کمانے کی طرف توجہ رہتی اور جائز ناجائز کے فرق کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو سورہ ناس کی تشریح میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس آخری وصیت یہ کی ہے کہ شیطان سے بچتے رہو قرآن کریم میں۔ تو فرمایا کہ اب کہ رب کی پناہ میں آؤ، خدا کی معرفت، معارف اور حقائق پر پکے ہو جاؤ تو اس سے بچ جاؤ گے۔ اب اس بارے میں بھی اگر صحیح طور پر گہرائی میں جا کر غور نہیں کریں گے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا، شبہ میں مبتلا کرے گا، کہے گا دیکھو تمہیں غلط طور پر روکا گیا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اجازت ہے کہ حد سے آگے نہ نکلو، اگر مجبوری ہو تو سور و گوشت کھا لو، اگر مجبور ہو جاؤ تو یہ کر سکتے ہو۔ تو یہاں کیونکہ تمہارے کاروبار کا سوال ہے، وسوسہ پیدا کر سکتا ہے شیطان، کیونکہ کاروبار کا سوال ہے، مجبوری ہے، تم اپنی شریعت کے مطابق خود تو نہیں کھا رہے، قانون تمہیں اجازت دیتا ہے یہاں ان مغربی ممالک میں کہ تم دوسروں کو کھلا سکتے ہو، اس لیے بے شک یہ کاروبار کرو۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں کہ وہ دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ ایک برائی میں پھنسیں گے تو دوسری میں بھی پھنستے چلے جائیں گے، دھنستے چلے جائیں گے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ اس کو ختم کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ قناعت اختیار کر، تو سب سے بڑا شکر گزار شمار ہوگا۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو صحیح مومن سمجھے جاؤ گے۔ جو تیرے پڑوس میں بستا ہے اس سے اچھے پڑوسیوں والا سلوک کرو تو سچے اور حقیقی مسلم کہلا سکو گے۔ کم ہنسا کرو کیونکہ بہت زیادہ کہہ کے لگا کر ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کا خوف کرو اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے عمل کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ قناعت اختیار کرو، اگر قناعت ہوگی تو تھوڑے پر بھی انسان راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ زیادہ کمانے کے شوق میں ناجائز ذرائع سے بھی کمانے لگ جاؤ، جس کی شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی وہ کام بھی کرنے لگ جاؤ۔ اور شکر گزاری بھی اسی میں ہے کہ قناعت کرو، اور شکر گزاروں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر صحیح طور پر شکر کرو گے تو تمہیں میں اور زیادہ دوں گا۔ تو اس وعدے کے تحت اس شکر کا بھی تقاضا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر کرو، میں تمہارے مال میں بھی برکت دوں گا، میں تمہارے اموال میں بھی برکت دوں گا، تمہاری نسلوں میں بھی برکت دوں گا۔ اس لیے یہ وہم دل میں نہ لاؤ کہ یہ کاروبار اگر ہم نے نہ کیے تو بھوکے مر جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ اللہ کی خاطر کوئی کام کرو اور اس پر شکر کرو گے تو اور زیادہ ملے گا۔ اور پھر صحیح مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو آپ خود تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سور و گوشت نہیں کھاتے، اس لیے نہیں کھاتے کہ اس میں فلاں فلاں ایسی باتیں ہیں جو انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہیں، یہ نقص ہیں، لیکن دوسروں کو کھلانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تو مومنوں والی بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے بتایا کہ پڑوسیوں سے نیک سلوک کرو، اور آخر میں یہ کہ دنیا کے کھیل کود کی محفلوں میں اتنے نہ گم ہو جاؤ کہ خدا ہی یاد نہ رہے اور دل مردہ ہو جائے۔ اور جب دل مردہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہٹتا چلا جاتا ہے انسان، اور شیطان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہی بات کہ اچھے برے کی تمیز بھی نہیں رہتی، اور یوں پھر انسان شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے ایک روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ حرام اور حلال اشیاء واضح ہیں اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بس جو لوگ مشتبہات سے بچتے رہتے ہیں وہ اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور جو شخص شبہات میں گرفتار رہتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ حرام میں جا پھنسے یا کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے۔ ایسے شخص کی مثال بالکل اس چرواہے کی سی ہے جو ممنوعہ علاقے کے قریب قریب اپنے جانور چراتا ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ اس کے جانور اس علاقے میں گھس جائیں۔ دیکھو، ہر بادشاہ کا ایک محفوظ علاقہ ہوتا ہے جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا محفوظ علاقہ اس کے محارم ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، گورنمنٹس نے بھی بنائے ہوتے ہیں بعض علاقے، بعض جانوروں کے لیے بھی رکھے ہوتے ہیں، سینکچریز بنائی ہوتی ہیں۔ تو اور سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب تک وہ تندرست اور ٹھیک رہے تو سارا جسم تندرست اور ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب اور بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، حدیث میں بڑا واضح طور پر بیان کر دیا کہ ان سے بچتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے اور اس کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہوں گے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمیشہ یہی یاد رکھنا چاہیے کہ دل سے ضرور فتویٰ لے لیا کریں اس میں، کیونکہ اگر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق ہے، تھوڑا سا بھی ایمان دل میں ہے، تو دل میں ایک بے چینی پیدا رہے گی۔ کوئی بھی غلط کام انسان کرنے لگے گا تو کسی بھی غلط کام کے لیے کئی سوال اٹھیں گے اس کو کرنے سے پہلے۔ اگر نیکی ہے تو یقیناً پھر آپ چھوڑ دیں گے اس کام کو، اور اگر شیطان غالب آ گیا تو پھر اچھے برے کی تمیز، جیسے کہ میں نے کہا، نہیں رہتی، پھر آپ کرتے چلے جائیں گے۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، حضرت وابصہ بن معبد بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھ۔ نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل اور تیرا جی مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیرے لیے اضطراب کا موجب بنے، اگرچہ لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ دیں اور اسے درست کہیں۔ تو اپنے دل سے، جیسے پہلے میں نے کہا، اس حدیث سے یہی ہوتا ہے ثابت کہ اس سے ضرور تصدیق کر لینی چاہیے، اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، بہت سی ایسی برائیاں ہیں جن کا انسان اگر اپنے دل سے فتویٰ لے، اپنے سامنے رکھ کر رکھے، ان کو خالی ذہن ہو کر فتویٰ لے، تو خود ہی بہت سی برائیوں سے بچا جا سکتا ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ پھر ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے اور تیری اس کمزوری سے وہ واقف ہوں۔ تو اس حدیث میں بھی یہی تلقین ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے دل سے پوچھو، اور بہت سی باتیں تو فوراً سامنے آ جاتی ہیں۔ بہت سی برائیوں سے تو انسان صرف یہ سوچ کر ہی بچ جاتا ہے کہ اگر یہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے لوگ، میری بدنامی ہوگی، میرے گھر والوں کی بدنامی ہوگی، میرے خاندان کی بدنامی ہوگی۔ تو بات وہی ہے کہ اگر دل میں نیکی ہے تو اپنے دل سے زیادہ اچھا فتویٰ کہیں سے نہیں مل سکتا، اور اگر کسی بات کا علم نہیں تو اس بارے میں پوچھا بھی جا سکتا ہے، اور پوچھنا چاہیے تاکہ اچھے برے کی تمیز بھی پتہ لگے۔ جن کو علم ہو ان سے جا کے پوچھنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور جنگلی گدھے کے بارے میں دریافت کیا گیا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے، اور وہ اشیاء جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا وہ ایسی اشیاء ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا ہے۔ تو یہاں بڑا واضح طور پہ بتا دیا، لیکن جن کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہاں بھی جب انسان کے تقویٰ کے معیار بڑھتے ہیں تو پھر ایک مومن کا رجحان اسی طرف ہوتا ہے کہ جو واضح حلال ہے اور کسی قسم کا بھی اشتباہ جس میں نہیں ہے وہی استعمال کیا جائے، اور جہاں بھی کسی قسم کا شبہ پیدا ہو تو اس سے بچنے کی ہمیشہ مومن کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ احمدیوں کو جنہوں نے تقویٰ کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے ہیں محتاط راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر ایک روایت ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ فرمان اچھی طرح یاد ہے کہ شک میں ڈالنے والی باتوں کو چھوڑ دو، شک سے مبرہ یقین کو اختیار کرو، کیونکہ یقین بخش سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ اضطراب اور پریشانی کا موجب ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ واضح کر دیا، جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ شک والی بات سے بچو، کیونکہ اگر تم حقیقی خوشی چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر کام کرنے کی کوشش کرو، اس سے تم بہت ساری اور بیماریوں اور پریشانیوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ جگہ لکھتے ہیں کہ وسوسوں کا پیدا ہونا ضروری ہے، پر جب تک انسان اس کے شر سے بچا رہے، یعنی ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے اور ان پر قائم نہ ہو، جب تک کوئی حرج نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرے دل میں برے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیا میں ان کے سبب سے گناہ گار ہوں؟ فرمایا فقط برے خیال کا اٹھنا اور گزر جانا تم کو گناہ گار نہیں کرتا، یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، جیسا کہ بعض انسان جو شیطان کی طرح ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بس فقط ان کی بات سننے سے اور رد کر دینے سے کوئی گناہ گار نہیں ہو سکتا، ہاں وہ گناہ گار ہوتا ہے جو ان کی بات کو مان لیتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں زندگی میں انسان کو پیش آتی ہیں جہاں شیطان ہر وقت وسوسے دل میں ڈالتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے علاوہ پھر مذہب کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اور باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اگر شیطان کی باتیں مان لیں تو پھر تو گناہ گار ہو گئے۔ اگر انسان شیطان سے لڑتا رہے اور نیت ہو کہ میں نے اس کی بات نہیں ماننی، تو اگر برے خیال آتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر عمل کریں تو جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رکھ ہے، ہر ایک کی ایک چراگاہ ہے، ایک رکھ ہے جس میں جانا منع ہے، تو وہاں قدم رکھ لیا تو پھر نقصان اٹھائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو مرضی چاہے سلوک کرے۔ پھر ان انسانی وسوسوں اور شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نے یہ بھی نصیحت فرمائی۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی آخری 3 سورتیں رات کو سوتے وقت پڑھ کر سویا کرو، ان جیسی کوئی چیز نہیں جس سے پناہ مانگی جائے، یعنی سورہ اخلاص اور فلق اور سورہ ناس۔ تو آج کل جب دجال کا دورہ ہے، ایسے معاشرے میں اس طرح ایک دوسرے سے خلط ملط ہو چکی ہے ہر چیز، تو ہر احمدی کو یہ 3 صورتیں ضرور پڑھ کے سونا چاہیے۔ شیطان کے حملے کے بھی مختلف طریقے ہو چکے ہیں، تو اس لحاظ سے جس حد تک بچا جا سکتا ہے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تو آخری 2 صورتیں پڑھ کر ہاتھ میں پھونک کر
جسم پر مل لیتے. جب آخری بیماری شدید ہوئی تو میں یہ صورت پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر آپ کے بدن پر مل دیتی تھی. خلیفۃ المسیح اول نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ سورہ شریفہ کے شان نزول کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کی رات مجھ پر اس قسم کی آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی سورہ ناس کے بارے میں، کہ ان جیسی میں نے کبھی نہیں دیکھی. وہ معوذتین ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، مگر جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے اور طرح اس امر کے متعلق دعا کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ ان الفاظ میں دعا مانگتے تھے. اور پھر آگے حضرت عائشہ کی وہی حدیث کوٹ کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ بیمار ہوا کرتے تو ان دو صورتوں کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی راہوں پر چلائے جو حقیقت میں اس کی طرف لے جانے والی راہیں ہیں. ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہو کر ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں. شیطان کا ہر وسوسے کو رد کرنے والے ہوں اور دل سے نکالنے والے بن جائیں. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اس سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اس کے آگے جھکے رہیں، شیطان کے ہر حملے سے اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتے رہیں. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک جگہ کہ بندہ اگر ایک قدم اس کی طرف آتا ہے تو وہ کئی قدم آتا ہے اس کی طرف، اور اگر وہ چل کے آتا ہے تو خدا تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے. تو ہمیشہ ہم ان بندوں میں شامل رہیں جن کی طرف خدا تعالیٰ دوڑ کر آتا ہو، اور کبھی ان راستوں پر نہ جائیں جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہوں اور شیطان کی طرف لے جانے والے راستے ہوں. اب میں کینیڈا کے سفر کا بھی مختصر حال کچھ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. مختلف جگہوں سے بڑی تعداد میں لوگوں کے کینیڈا کے سفر کے کامیابی کے خطوط آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور احسان ہے کہ اس نے اس سفر میں اپنی تائید و نصرت کے نظارے دکھائے. اللہ تعالیٰ کے بھی فضل دکھانے کے عجیب نرالے طریقے ہیں. انسان جو زیادہ سے زیادہ سوچ سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر وہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا اور امریکہ کی جماعت کے اخلاص و وفا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ہم سے دل لبریز ہو جاتا ہے. وہاں ٹورنٹو میں 2 جگہ احمدی آبادی ہے، یہاں زیادہ بڑی آبادی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکٹھی جگہ ہے، آباد ہیں تمام احمدی، اور اس کا بڑا اچھا اثر ہے علاقے کے لوگوں پر بھی اور افسران پر بھی، میئر وغیرہ پر بھی، اور لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. جہاں ہماری مسجد ہے بیت السلام، بڑی مسجد ہے، اس جگہ کا نام پیس ولیج ہے، احمدیہ پیس ولیج، اور یہاں تقریباً 300 سے اوپر ہی شاید احمدی گھر آباد ہیں، ماشاءاللہ بڑے مخلص اخلاص میں ڈوبے ہوئے. اور یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے پتہ کیا ہے وہاں عام حالات میں بھی مسجد میں حاضری بڑی اچھی خاصی ہوتی ہے. لوگ بڑے تعداد میں آتے ہیں نمازوں پہ اور 5 نمازوں پہ. اللہ تعالیٰ انہیں ایمان و اخلاص میں مزید بڑھاتا چلا جائے. وہاں جا کر یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے اپنے ہی شہر میں آ گئے ہیں، اور کوئی آبادی ارد گرد نہیں، تمام احمدی ہیں، بلکہ ایک چھوٹے ربوہ کا احساس ہوتا ہے. بڑی سڑک جہاں سے داخل ہوتے ہیں، کونسل نے اس کا نام رکھا ہوا ہے احمدیہ ایونیو، اس کا نام ہے سڑک کا. پھر اندر کئی سڑکیں جاتی ہیں جو خلفاء کے نام پر ہیں، یعنی نور اسٹریٹ ہے، بشیر ہے، طاہر اسٹریٹ، ناصر اسٹریٹ، اس طرح. پھر جو شریف اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے نام پر بھی کچھ گلیوں کے نام ہیں. تو ماشاءاللہ ایک عجیب احمدی ماحول ہے پورے علاقے میں. 2 ہفتے مسلسل صبح سے شام تک چہل پہل رہی، رونق رہی جلسے کی وجہ سے. گھروں میں چراغاں بھی رہا،
اور جماعت کا بھی یہاں بہت وسیع رقبہ ہے، ایک مسجد کے ساتھ شاید 50 ایکڑ کے قریب ہے، جہاں آئندہ انشاءاللہ مستقبل میں مختلف عمارات جماعتی بنیں گی، کچھ ہال بنیں گے اور لنگر خانہ وغیرہ انشاءاللہ تعالی. تو کافی بڑے منصوبے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ توفیق دے اس کو مکمل کرنے کی. تو بہرحال اتنے دن جو بھی 2 ہفتے گزرے، ایک عجیب لوگوں کا نمونہ تھا. یوں لگتا تھا جیسے گھروں میں جاتے ہی نہیں ہیں بعض لوگ تو، کیونکہ جب بھی باہر نکلو بچے، عورتیں اور بوڑھے سڑکوں پر کھڑے ہوتے تھے. اور ایک بات اور جو بڑی اچھی لگی مجھے وہاں کی، کہ باوجود اتنے رش کے مہمان بھی لوگوں گھروں میں آئے ہوئے تھے اور بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے. بعض جگہ تو کمرے چھوٹے پڑ گئے تھے، لوگوں نے میٹرسیں دے کے اپنے گھر خالی کر کے ایک کمرے میں چلے گئے اور سارا گھر مہمانوں کو دے دیا. لیکن اس کے باوجود سڑکوں پر اور ان کے گھر کے سامنے جو چھوٹے سے لان تھے ان میں صفائی بڑی اچھی طرح ہوئی تھی. اور یہ لان نظر آ رہے تھے کہ مستقل مینٹین کیے جاتے ہیں، بڑی اچھی طرح سنبھالے ہوئے تھے، پھولوں کی کیاریاں تھیں، گھاس اچھی طرح کٹا ہوا تھا. اور تقریباً کیا بلکہ 100% ہر گھر کا یہی حال تھا. تو یہاں بھی پہلے ہی میں توجہ دلا چکا ہوں صفائی کے ضمن میں احمدی گھروں کو، کہ اپنے گھروں کے سامنے جو سین ہیں، لان ہیں، چھوٹے سے گھاس وغیرہ کی جگہ ہے یا پھولوں کے بیڈز ہیں، ان کو اچھی طرح مینٹین کریں. پھر دوسری جگہ ایک احمدی آبادی ہے جہاں جو بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، احمدیہ بورڈ آف پیس، شاید 15-16 منزلہ عمارت ہے یہ بھی. تو یہاں بھی جماعت کی بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ. اور یہاں جماعت کے نیچے پہلی منزل میں نماز کے لیے ایک ہال بھی بنایا ہوا ہے، جہاں نمازیں ہوتی ہیں 5. اور تقریباً میں اس بلڈنگ میں 2 گھنٹے رہا ہوں، اور اتنا عرصہ اکثر لوگ اور بچیاں عمارت کے باہر کھڑے رہے اور نظمیں وغیرہ پڑھتے رہے. عجیب اخلاص کے نمونے تھے. اور کوئی تھکاوٹ، جب باہر نکل کے دیکھا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں تھی ان کے چہروں پر، کوئی آثار نہیں تھے. تو یہ امتیاز بھی صرف اس وقت اس زمانے میں صرف احمدی کو حاصل ہے. پھر وہاں کے کچھ اور چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، شہر ہیں، مثلا ہیملٹن ہے، مساگا ہے، اور پھر ٹورنٹو میں ایک جگہ ایسٹ ٹورنٹو کی آبادی ہے جہاں مساجد وغیرہ ہیں، وہاں بھی دیکھنے گیا. بڑی تعداد میں بڑے اخلاص سے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے. پھر سینٹ کیتھرین ایک جگہ ہے نیاگرا فال کے قریب، اگر مجھے یاد ہے یہی صحیح نام ہے اگر تو یہاں تقریباً 1.25 ایکڑ کا ایک پلاٹ جماعت نے خریدا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی نئی ہائی وے بنی ہے. تو بڑی اچھی لوکیشن ہے اس کی، بڑی اچھی جگہ ہے. اور ہمارا جو قطعہ زمین ہے، پلاٹ جو ہے ذرا زمین سے اونچا بھی کافی ہے. اس وقت تو وہاں ایک چھوٹا سا مکان ہے، لیکن انشاءاللہ یہاں مسجد بنے گی تو وہاں بھی ہائی وے سے وہ خوبصورت مسجد نظر آیا کرے گی، اور اسلام کے امن پسند ہونے کی ایک عملی تصویر نظر آئے گی انشاءاللہ اس علاقے میں. تو جلسے پر بھی جیسا کہ سب سن چکے ہیں، ان کے لحاظ سے غیر معمولی حاضری تھی، تقریباً 21,000 سے زائد. اور وہاں کی زیادہ سے زیادہ حاضری جو بھی ہوئی ہے کبھی کسی جلسے میں، اس سے تقریباً 8-9 ہزار زائد افراد تھے. لیکن انتظامات ایسے اعلیٰ تھے کہ کوئی ہنگامہ کسی قسم کا نہیں ہوا. کھانے وغیرہ پر کوئی ہوتی ہیں بعض دفعہ بے مزگیاں، وہاں بھی بڑے آرام سے سہولت سے ہر ایک کھانا لے کر چلا گیا. اور وجہ اس کی یہ تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے، ایک وجہ وہاں دیکھنے میں ان کا، کہ 18-20 ہزار آدمی جو تھا وہ تقریباً 20-25 منٹ میں کھانا لے کے فارغ ہو جاتا تھا. اور انہوں نے پہلے ہی یہ انتظام کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے
پیک لے کے ان میں کھانا ڈال کے رکھتے ہیں ایک مناسب مقدار میں، ہر آدمی کے حساب سے، مطلب ہے کہ ایک نارمل آدمی جتنا کھا سکتا ہے اتنا وہ رکھ دیتے ہیں، اور ایک جگہ ڈبے پڑے ہوتے ہیں، ہر کوئی آتا ہے اپنا پیک اٹھا کے لے جاتا ہے، اور اگر کسی کو زائد بھوک ہو تو زائد لے گئے، تو اس سے یہ ہے کہ بڑے آرام سے کھانا کھایا جاتا ہے بڑے تھوڑے وقت میں، اور لوگ بھوک جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ وہاں تقریباً 31 ملکوں کی نمائندگی ہو گئی اس جلسے پہ، اور امریکہ سے بھی تقریباً 4000 کے قریب وہاں احمدی آئے ہوئے تھے، مرد و زن، بچے وغیرہ، اور امریکہ والے کہتے ہیں ہماری جو تعداد جلسے پہ ہوتی ہے شاید اس سے 100-200 زائد نہیں ہوں، جو کینیڈا آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان کی طرف سے بہت بڑی حاضری تھی، بڑے اخلاص اور وفا سے کا تعلق دکھایا اور وہاں آئے اور شامل ہوئے۔ تو بہرحال انتظامی لحاظ سے بھی بہت بڑا اچھا انتظام تھا، اور اللہ تعالیٰ تمام کارکنان کو اور انتظامیہ کو جزا دے جنہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کی۔ جلسہ گاہ میں انتظامات اور ڈسپلن بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے جلسہ سنتے تھے، اور بڑی سنجیدگی سے ماشاءاللہ سب نے جلسہ سنا، اور یہی مقصد ہوتا ہے ان جلسوں پہ آنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزا دے، اور انہیں بھی، اور دنیا میں ہر جگہ ہر احمدی کو بھی احمدیت کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھنے کی توفیق دے۔ بہت سے غیر جن میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوست بھی تھے، جن کی تعداد شاید 1500 کے قریب تھی، ان کا یہ اندازہ تھا جو مجھے بتایا انہوں نے، اور پھر ان میں اعلیٰ سرکاری افسران بھی تھے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، اور بعض وزراء بھی تھے، منسٹرز بھی تھے۔ تو تمام لوگ جو بھی مجھے ملے جلسے کے بعد، انہوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا اور تعریف کی کہ ہم نے کبھی زندگی میں اتنے بڑے مجمع کو اتنا منظم نہیں دیکھا۔ جو پہلی دفعہ آئے تھے وہ تو بار بار اس بات کا ذکر کرتے تھے۔ ایک وزیر نے مجھے یہ بھی کہا کہ 2 باتوں نے مجھے بڑا حیران کیا ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور اتنا ڈسپلن زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، دوسرے اتنے زیادہ لوگ اور سب کا ایک جیسا تمہارے سے تعلق جو ان کے چہروں سے نظر آتا تھا، یہ بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور بھی اس طرح کے مختلف تبصرے تھے۔ بہرحال تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے کہ غیروں کو بھی نظر آ رہے تھے، بلکہ ان کو جو مذہب سے اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن اگر نظر نہیں آتے تو ہمارے نام نہاد پاکستانی علماء کو نظر نہیں آتے، جو اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہر دوسرے چوتھے دن یہ بیان ضرور اخباروں میں چھپا دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اب ختم ہوئی کہ اب ختم ہوئی، اور ان میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ تو اصل میں تو ان لوگوں پر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، ان کی دین کی آنکھ تو اپنی رہی نہیں، اس لیے اس کے علاوہ کچھ اور وہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ لوگ جتنی مرضی چاہیں افواہیں پھیلا لیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا، پھولے گا اور بڑھے گا، اور بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے اس سلسلے کو بڑھنے سے روک سکے۔ اب اگر ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، اگر ٹکڑے ٹکڑے ہونا مقدر ہے اور یقیناً ہے، تو ان علماء کا جو مسلم امہ کو غلط راستے پر چلا رہے ہیں۔ بس یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احمدی عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سیدھے راستے پر لائے، اور ان نام نہاد
उलमा के चुंगल से निजात दिलाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.